السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو ہمارے اس چینل کے کمنٹ باکس میں کیے گئے سوالات کے جواب دوں گا۔ ہمارے اس ویڈیو کا نام ہے سلیمی کمنٹ باکس پارٹ 2۔ اس کا اگر آپ پارٹ پہلا دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اندر چند نام کے معنی اور مطلب معلوم کیے گئے ہیں، جیسا کہ ارحان نام، اسی طرح عارض نام، اسی طرح آئرہ نام، اسی طرح یلینا، ناہیہ، راہیہ، اس طرح کے جو نام ہیں یہ پوچھے گئے ہیں۔ ان کے میں معنی اور مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ ان معنی کے مطلب دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم بات شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں نسیم خان، یہ سوال کرتے ہیں کہ آئرہ نام کیسا ہے؟ بھائی یاد رکھیں کہ آئرہ اس کا استعمال عربی زبان میں نہیں ہوا کرتا۔ آئرہ ایک مہمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں ایک لفظ ہوتا ہے آئرہ، عین سے عین الف حمزہ راہا، یہ میں لکھ کر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آئرہ۔ اس کے معنی آتے ہیں اور عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی اس کے بھی مناسب نہیں ہے نا۔ اس کے معنی آتے ہیں حیران اور پریشان ہونا، اور اسی طرح راز کا افشا ہو جانا، اور اسی طرح راز کو ظاہر کر دینا ہے نا۔ تو یہ معنی اس کے آتے ہیں، یہ بھی نام رکھنے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور اچھا نام رکھ لیں۔ اگر آپ کا نام یہ رکھا ہوا ہو کسی کا تو پھر آپ اس کو چینج کر دیں، کیونکہ نام جیسا ہوتا ہے اثرات ویسے ہی پڑتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کرتی ہیں شبانہ علی۔ شبانہ علی پوچھتی ہیں کہ ارحان اور عارض کے معنی بتائیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بھئی، ارحان ایک اس طرح سے لکھتے ہیں، الف را ح الف نون، ارحان۔ بڑے ح سے تو اس کا استعمال نہیں ملتا ہے، ہاں اس کو چھوٹے ح سے لکھتے ہیں ارحان۔ ارحان جو ہے یہ رہن کی جمع ہے، رہن یعنی گروی رکھنا، تو یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھ لیں۔ البتہ جو دوسرا نام ہے عارض، اس کو اردو کے اندر اس طرح سے لکھیں گے، عین الف را ضاد، عارض۔ اس کے معنی آتے ہیں پیش آنے والا، لاحق ہونے والا، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے اگر آپ رکھنا چاہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور اچھا نام رکھ لیں۔ یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ معنی بنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دوسرا نام رکھ لیں تو وہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ ہاں اس لفظ کو عارض زا کے ساتھ آخر میں نہ لکھیں، کیونکہ پھر اس کے معنی ہو جائیں گے ملامت کرنا۔ اصل اور بہترین تلفظ ہے ان الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا جو میں بتا رہا ہوں، عین الف را ضاد۔ اسی طرح اگلا سوال کرتے ہیں AMCTSPD، یہ اس نام سے ID ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یلینا، ناہیہ، راہیہ، کیا یہ نام ٹھیک ہیں؟ پلیز بتا دیجئے۔ دیکھیے انہوں نے 3 نام پوچھے، یلینا، ناہیہ، راہیہ۔ تو بھائی یاد رکھیں یلینا اور ناہیہ، بہت زیادہ تلاش اور جستجو کے بعد ہمیں ان 2 نام کے معنی نہیں مل سکے۔ یہ دونوں نام مہمل ہیں، آپ ان کی جگہ کوئی اور نام رکھ لیں۔ البتہ جو تیسرا نام ہے راہیہ، تو راہی کے معنی آتے ہیں مسافر کے، رہ گزر کے، اور آپ کا نام ہے راہیہ، ہے نا۔ تو راہیہ اس کی میننگ بھی ہمیں صحیح طرح سے نہیں مل سکی، اور اس کے معنی مطلب کہ تب ہم نہیں پہنچ سکے، بہت زیادہ تلاش و جستجو کے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور نام رکھ لیں، اور بہتر ہے کہ راہیہ کی جگہ آپ رائحہ رکھ لیں۔ رائحہ، آپ نے جو نام بولا راہیہ، را الف ہا یا ہا، راہیہ، اس کی جگہ آپ جو ہے رائحہ رکھ لیں، را الف حمزہ بڑا ہا ہا، رائحہ۔ یہ نام بہت بہتر ہے، اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے، اس طرح سے میں لکھ کر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، رائحہ۔ اس کو آپ رکھیں گے، بہت اچھا نام ہے، اس کے معنی خوشبو کا آتے ہیں، بہترین، عمدہ، لاجواب خوشبو، یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند سوالات اور ان کے جوابات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ اور اگر آپ اپنے نام کا مطلب اور معنی معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے اہل و عیال میں سے کسی کا معنی مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں اپنے نام پتے کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی سلیمی کمنٹ باکس میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔